مفتی صاحب غصے میں طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ایسا کبھی ہوا ہے کہ کوئی شوہر مٹھائی لے کے آیا اور بیگم سے کہا کہ بیگم آج میں بڑا خوش ہوں ذرا منہ کھولو، اور اس کے منہ میں رسگلہ رکھ کے بولا ہو کہ جاؤ میں نے تمہیں طلاق دے دی؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ جب بھی آدمی طلاق دیتا ہے وہ غصے میں ہی دیتا ہے، اور پھر وہ خلاف شرع طریقے سے جب طلاق دیتا ہے، یعنی ایک بار میں وہ 36 طلاقیں دیتا ہے، حالانکہ ہوتی 3 ہے، وہ دے رہا ہوتا ہے 50، میں نے ساری طلاقیں دے دی، میں نے 50 دے دی، ہوتی 3 ہے، وہ دے 300 دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر بعد میں وہ پچھتاتا ہے کہ بھائی لو یہ کیا ہوا، ہم نے تو غصے میں طلاق دے دی۔ پھر وہ مفتیوں کے پاس جا کے سوال پوچھتا ہے کہ بتاؤ بھائی ہم غصے میں تھے، ہم نے طلاق دے دی۔ کوئی کہتا ہے ہماری نیت یہ تھوڑی تھی، ہماری نیت دھمکانے کی تھی۔ اچھا دھمکانے کے لیے تم ہاتھ اٹھا لیتے بھائی، چلو اس کو کچھ نازیب جملے بول لیتے، ہڑکا لیتے، چلا لیتے، 2 دن کے لیے اسے مائکے بھیج دیتے۔ وہ جو تمہارے پاس اتھارٹی تھی نا بیوی کے اوپر، بیوی کو کنٹرول میں رکھنے کی، وہ تو تم نے ڈیورس دے کے کھو دی۔ اگر کوئی شوہر پیار میں دے دے طلاق، محبت میں دے دے، منہ میں رسگلہ رکھ کے دے دے، یا وہ غصے میں دے دے، یا وہ کیسے بھی دے دے، طلاق ہو جائے گی، چاہے بیوی نے سنا ہو نہ سنا ہو۔ شوہر کے منہ سے الفاظ کا نکلنا اصل ہے، اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنی بیوی کو ڈیورس دے رہا ہوں، اس کو الگ کر رہا ہوں اپنے آپ سے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف یہ طلاق کا جملہ ہی بولنے سے طلاق ہوتی ہے، بلکہ اگر اس نے کہہ دیا جاؤ میں نے تمہیں فارغ کر دیا، اگر کنایا جملوں میں بھی اس نے طلاق دے دی نا کہ جاؤ آج سے میرا تم سے رشتہ ختم، آج سے میں نے تمہیں فارغ کر دیا اپنی زندگی سے، اس ٹائپ سے بھی اگر بولے گا نا اس نیت کے ساتھ کہ میں ڈیورس دے رہا ہوں، تو پھر تو بھی طلاق ہو جائے گی۔ تو غصے میں کوئی طلاق، غصے میں ہی آدمی طلاق دیتا ہے، غصے میں آ کے۔ اچھا شریعت نے کتنا اچھا طریقہ بتایا تھا کہ اگر کسی شوہر کی بیوی کے ساتھ پٹری نہیں کھا رہی ہے تو اس کے لیے بھائی طلاق اس لیے ہے کہ ایک دوسرے کو مارو مت۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زہر دے کے مار دے کہ بھائی ہم اس کے ساتھ نہیں رہ پا رہے، اب طلاق کا کانسیپٹ نہ ہوتا تو ایک دوسرے کو زہر دیتے۔ تو اسلام نے کہا ایک دوسرے کو زہر دینے سے اچھا ہے کہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ اور اپنی اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی لو۔ تو شوہر کیا کرتا ہے، غصے میں آ کے تینوں طلاقیں دے دیتا ہے۔ اسلام نے کہا تھا 3 مہینوں میں 3 طلاقیں دو، ایک پیریڈ میں 1 طلاق، دوسرے مہینے میں دوسری طلاق، پھر بھی پٹری نہ کھائے تو تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دو۔ اچھا اگر اس اسلامی طریقے سے کوئی طلاق دینا کہ 1 طلاق دے دی، اب 1 مہینہ ہم صبر کریں گے، دیکھیں گے شاید کمپرومائز ہو جائے، تو عام طور سے کمپرومائز ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن وہ صبح جب 3 طلاق دیتا ہے نا، 2 گھنٹے بعد بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے کمرے کے اندر، جب کھانے کے لیے بھوک لگتی ہے نا پھر رو رہا ہوتا ہے کہ لے یہ کیا ہوا، یہ تو ہم نے چھوڑ دیا۔ جب اسے بیوی کی ویلیو اور اس کی جو محبت ہوتی ہے جب اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو بہرحال آدمی کو اس بھول میں ہرگز نہیں رہنا چاہیے کہ وہ اسے طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، چاہے وہ شراب کے نشے میں بھی اگر طلاق دے رہا ہے نا تو بھی طلاق پڑ جائے گی، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اگر میاں بیوی میں پٹی نہیں کھا رہی ہے تو جو اسلام نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کو اگر کوئی انسان فالو کر لے گا نا کہ 3 مہینوں میں سوچ سمجھ کے طلاق دی جائے، 1 طلاق 1 مہینے میں، دوسری طلاق دوسرے مہینے میں، تیسری طلاق تیسرے مہینے میں، تو میں انشاءاللہ تعالی 99% امید کرتا ہوں کہ طلاق پھر ہوگی ہی نہیں، طلاق ہی نہیں ہوگی، کیونکہ پھر کمپرومائز جب تک ہو جائے گا۔ بہرحال غصے میں بھی طلاق دینے سے طلاق باقی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جائے گی۔ شکریہ مفتی صاحب، جزاک